نبی علیہ السلام کا اخلاق و کردار کہ آقا علیہ السلام کے پاس بچے موجود ہیں، آپ کی مجلس میں بچے ہیں، آقا علیہ السلام بوسو کنار کرتے ہیں۔ اقرا بن حابس جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں، 9 بیٹے ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھ کے بڑی حیرانی اور تعجب سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور بچوں کے ساتھ بوسو کنار؟ میرے 9 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی انہیں قریب تک نہیں آنے دیا۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نہیں بچہ قریب نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں رحمت للعالمین پیغمبر نے بتایا کہ رحمت جو ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام حسن کا ماتھا چومتے ہیں، حسین کا ماتھا چومتے ہیں، اپنے جو ہے گود کے اندر بٹھاتے ہیں، کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حسن و حسین اوپر سوار ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نماز خراب نہیں ہوتی، لیکن افسوس کہ آج میری نماز اگر مسجد میں بچہ آ جائے میری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ رحمت للعالمین پیغمبر کی نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے؟ آقا علیہ السلام نے کہا او یارو، غلاموں کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرو۔ یہ کون سا وقت ہے جب لوگ غلاموں سے جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں، جانوروں سے زیادہ برا سلوک جو ہے غلاموں سے کیا جاتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا اپنے غلاموں کے ساتھ جو ہے اللہ کے معاملے میں ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ نے جواب لینا ہے۔ کلکم سائل وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ نے پوچھنا ہے یا آپ کا غلام یا آپ کا ملازم۔ کہا درگزر کریں، معاف کریں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کتنی کی دفعہ معاف کریں؟ ایک مرتبہ غلطی کی چھوڑ دیں، دوسری دفعہ غلطی کی تو تھپڑ لگا دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آقا علیہ السلام دیکھیں اخلاق سکھا رہے ہیں، جو اخلاق آج غیر مسلموں نے سیکھا ہے، دنیا میں عروج حاصل کیا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اسی ظلم میں، اسی گمان میں مبتلا ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اخلاق جیسا بھی ہو فرق نہیں پڑتا۔ اور بھائیو نہیں، اسی اخلاق کے اوپر انحصار ہے۔ انسانوں کی گواہی جو ہے اللہ کے ہاں بڑی حیثیت رکھنے والی ہے۔ اگر لوگ اللہ کے ہاں یہ شکوہ کر دیں کہ اللہ یہ ہمیں گالیاں بھی دیتا تھا، ہمیں برا بھلا کہتا تھا، اس کی زبان میں مٹھاس نہیں تھی، بھری مجلس میں ہماری عزت نفس مجروح کر دیا کرتا تھا، ہماری غیبتیں کیا کرتا تھا، ہمارے اوپر بہتان لگایا کرتا تھا، بھائیو ساری نمازیں، روزے، حج، عمرے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یہ گواہیاں اللہ کے ہاں جو ہے انسان کو جہنم میں پہنچا دیں۔ تو کائنات میں سب سے بہترین اخلاق، نبی علیہ السلام نے فرمایا دن میں 100 مرتبہ بھی غلطی کرے پھر بھی معاف کر دو۔ محدثین نے اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا 100 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی دن میں انسان سے غلطی ہو جائے، جو حاکم وقت ہے، جو سائل ہے، جو ذمہ دار ہے، اسے معاف کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم خلق خدا کو معاف کریں گے، خالق و مالک ہمیں معاف کرے گا۔ کیا ہم سے خطائیں نہیں ہوتی؟ کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیا ہم رب کی نافرمانیاں نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ کی باتوں کو جو ہے فراموش نہیں کرتے؟ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، پھر خلق خدا کو معاف کرنا اس طرح سیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ تو لہذا اس سے ثابت کیا ہوا؟ اخلاق کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو بھائیو ایک زندگی کم پڑ سکتی ہے۔ میرے نبی کے اخلاق و کردار تو یہود کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی۔ آقا علیہ السلام ایک اونٹ کے مالک کو بلا کے کہتے ہیں اور بھائی یہ اونٹ شکوہ کر رہا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں کہ تم اسے کھلاتے کم ہو، اس کے اوپر بور زیادہ لاتے ہو، تم نے اس کا بھی اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ انسان پریشان ہو گیا کہ جانوروں کے متعلق بھی میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ میرے نبی نے یہاں تک اخلاق سکھایا ہے۔ ایک صحابی چڑیا کا بچہ پکڑا ہوا ہے، اس کی ماں جو ہے اوپر منڈلا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس کی ماں کو تم نے کیوں اذیت میں مبتلا کر دیا ہے؟ اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہارے درجات بلند کر دے گا۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا کردار نرمی والا ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کائنات میں نبی علیہ السلام کے اخلاق جیسی شخصیت اور کوئی نہیں، اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا اخلاق، آقا علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ لہذا اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے۔ لوگ اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ اس کا عہدہ بڑا ہے،
اس کی حیثیت بڑی ہے، اسے بنا کے رکھنی چاہیے، اس سے مجھے محبت ہے۔ اب دیکھیں محبتیں ایک ہوتی ہیں جو زبان کی حد تک ہوتی ہیں، ایک ہوتی جو دل تک محبت ہوتی ہے۔ تو دنیاوی محبتیں اکثر جو ہیں وہ زبان کی حد تک ہوتی ہیں، لیکن اگر مقام، حیثیت، مرتبہ دیکھنا ہے تو کائنات میں ایسی کوئی ہستی موجود ہی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ نے سب سے بلند و بالا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ قرآن سے پوچھیں، قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تمہیں رب کہاں تک لوگ مانیں گے؟ کہا الحمدللہ رب العالمین، دونوں جہانوں کے لوگ جو ہیں مجھے رب مانیں گے تو ان کی توحید برقرار ہے۔ نبی علیہ السلام کی رسالت کہاں تک ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دونوں جہانوں کے لوگ نبی علیہ السلام کی رسالت کو مانیں گے تو ان کی رسالت برقرار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مقام کتنا ہے؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ اللہ کتنا کو بلند ہوگا؟ کہا فرش والے بھی آپ کا ذکر کریں گے، عرش والے بھی آپ کا ذکر کریں گے۔ کائنات کے اندر کوئی گوشہ ایسا نہیں، کوئی کونا ایسا نہیں جہاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں ہر اذان کے اندر جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ اگر بلند نہ کیا جائے اذان مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک رب کی توحید کا اعلان ہو، ساتھ نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان نہ ہو، وہ اذان مکمل ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہر سیکنڈ جو ہے پوری کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر میرے اللہ نے بلند و بالا کر دیا۔ کتنا بلند و بالا مقام! نبی علیہ السلام کو خواب دکھائی گئی، دو فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہی وہ شخصیت ہے جس کے متعلق عرش والے نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں ان کا ذکر کتنا کو بلند ہے، ان کا مقام کتنا کو بلند ہے، ان کی حیثیت کتنی کو بلند ہے۔ کہتا ہے اچھا کیسے حساب لگانا ہے؟ کہتا ابھی ترازو لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کتنا مقام بلند ہے، کتنا ذکر بلند ہے۔ ایک پلڑے میں نبی علیہ السلام کو رکھا، دوسرے پلڑے میں ایک انسان کو رکھا، اب وزن کر رہے ہیں کہ بھئی وزن کے اعتبار سے کس کی حیثیت بلند ہے۔ نبی علیہ السلام والا پرڑا زمین سے لگا ہے اور دوسرا پرڑا آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے اچھا ممکن ہے اس بندے کا وزن کم ہو، مد مقابل 10 رکھو، 100 رکھو، 1000 رکھو، حتیٰ کہ ساری کائنات رکھ دو جس میں سارے انبیاء بھی موجود تھے، جس میں سارے اولیاء بھی موجود تھے، جس میں سارے صدیقین موجود تھے، جس میں سارے شہداء موجود تھے، جس میں سارے فقہاء موجود تھے، جس میں سارے محدثین موجود تھے، جس میں اگلے پچھلے سارے اللہ کے ولی موجود تھے۔ اب وزن کس سے کیا جا رہا ہے؟ ایک پلڑے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مد مقابل ساری کائنات ہے۔ اللہ نے بتا دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ نبی علیہ السلام والا پلڑا ابھی بھی زمین سے لگا ہے، زمین سے اٹھا نہیں، اور دوسرا پلڑا ابھی بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔